روئٹرز کی چیف ایڈیٹر الیگزینڈرا گلونی ویڈیو جرنلسٹ عصام عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں جو 13 اکتوبر کو اسرائیلی فورسز اور لبنان کی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے بیچ کراس بارڈر فائرنگ کی فلم بندی کے دوران شیل لگنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ He was just doing his job. وہ صرف اپنا کام کر رہے تھے جب وہ مارے گئے۔ عالمی واقعات کی درستگی اور دیانتداری کے ساتھ اور تعصب سے پاک رپورٹنگ روئٹرز میں ہمارے اصولوں کی بنیاد ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل سے داغے گئے اس گولے سے 6 دیگر صحافی زخمی ہوئے۔ الیگزینڈرا گلونی نے اس واقعے کی اسرائیلی تحقیقات میں شفافیت کا مطالبہ کیا اور انہوں نے اس ضرورت پر زور دیا کہ میڈیا کو جنگ کی رپورٹنگ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اور ہمارے صحافیوں کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ وہ محفوظ رہ کر ایسا کر پائیں۔ اسرائیل اور غزہ میں ٹیمیں بھیجنے والے نیوز رومز کے لیے سیفٹی کا لفظ اس وقت اہم ترین ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ تنازع کے پہلے ہفتے میں عصام عبداللہ سمیت کم از کم 15 صحافی مارے گئے، دیگر کئی زخمی ہوئے یا ان کے کام میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ اسے یونیسکو نے صحافیوں کے لیے کسی بھی حالیہ تنازع کے پہلے ہفتوں میں مہلک ترین قرار دیا، لیکن جنگ کے دوران میڈیا کا اس جگہ پر ہونا بہت ضروری ہے۔ صحافیوں کا وہاں موجود ہو کر حالات کو ریکارڈ کر پانا یہ سمجھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور احتساب کے لیے اور خصوصاً وہاں سیویلینز کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے انتہائی اہم ہے۔ نیشنل پریس کلب کی پریس فریڈم کمیٹی کی سربراہ ریچل آزویل کہتی ہیں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ صحافی اسرائیل اور حماس جنگ کی تصدیق شدہ اور حقائق پر مبنی کوریج کریں۔ ہم تنازع کے تمام فریقوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ، غلط معلومات، جھوٹی تصاویر کے ساتھ معلومات پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں صحافیوں کا وہاں موجود ہو کر حقیقت بتانا ضروری ہے۔ عالمی سطح پر صحافیوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ان کی حفاظت سے متعلق گفتگو اور تربیت ابتدائی مرحلے میں ہو رہی ہے، جس میں ہائی سکولز اور یونیورسٹیوں کے صحافتی پروگرامز بھی شامل ہیں۔ جیمز فالی لیگیسی فاؤنڈیشن صحافیوں اور بیرون ملک غلط بنیاد پر حراست میں لیے گئے امریکی شہریوں کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ اس نے نئے صحافیوں کی تربیت اور مدد کے لیے جرنلسٹ سیفٹی نصاب کی ٹاسک فورس قائم کی ہے۔ خطرناک صورتحال کی کوریج کے لیے اس تربیت کا ایک اہم نقطہ ہے منصوبہ بندی، جیسے اس ٹیم میں ایسے افراد کو شامل کرنا جو اس خطے کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں، اور نیوز روم میں ایڈیٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا۔ سیفٹی ماہرین کے مطابق صورتحال بہت خطرناک ہو جانے کی صورت میں باہر نکلنے کے منصوبے یا ایگزٹ پلان کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی اور جگہ پر خطرناک صورتحال میں ہے تو انہیں اس کا فوری احساس ہوتا ہے، ان کے پاس اس کی بہترین معلومات ہوتی ہے، لہٰذا یہ بتانا میرا کام نہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، یہ خود رپورٹر پر منحصر ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے، اس پر قائم رہے اور ہمیں بتائے۔ اسرائیل اور حماس کے تنازع میں مارے گئے اور زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد میں روزانہ کے اضافے اور جنگ کی کوریج کے لیے وہاں مزید صحافیوں کے پہنچنے کی وجہ سے ان کی حفاظت نیوز روم پلاننگ کا ایک لازمی حصہ ہے۔ کرسٹینا کیسیرو سمتھ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔